اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم تمام دیکھنے والوں کو اور آپ کے میزبان خواجہ عبد المعید کی جانب سے آپ سب کو ایس ایف ٹی وی کے پلیٹ فارم پہ صبح بخیر زندگی کی خصوصی نشریات انعام رمضان میں خوش آمدید، اور ایک بار پھر سے آپ سب کو رمضان کی بہت بہت مبارکباد اور عشرہ مغفرت کی مبارکباد کہ ہم عشرہ مغفرت میں داخل ہونے جا رہے ہیں۔ ایک ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم اپنی مغفرت کروا سکتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ رمضان کا موسم ایسا ہے کہ اس سے سب لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اس موسم کے بارے میں شاعر نے کیا خوب اشعار کیے ہیں وہ شامل کریں گے پروگرام میں۔ بہار گلشن عشق و وفا کا موسم ہے، نمود قوت صبر و رضا کا موسم ہے، فروغ جذبہ صدق و وفا کا موسم ہے، عبادتوں کا زمانہ دعا کا موسم ہے۔ یقیناً دعائیں، جیسا کہ ہم نے رحمت کے عشرے کا ذکر کیا، اور رحمت کے عشرے میں ہم نے بات کی اللہ تعالیٰ کی تمام رحمتوں کی جن کا نزول ہوگا ان تمام لوگوں کے لیے، خاص طور پر روزے داروں کے لیے۔ روزے داروں کے ہم نے روزے کی فضائل کی بات بھی کی، اور ان تمام لوگوں کے فضائل کی بات کی، ان لوگوں کی اہمیت کی بات کی کہ ان لوگوں کا درجہ کیا ہوگا جو لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ یقیناً علامہ صاحب کی باتوں کو، جتنے دیگر ہماری اس پروگرام میں بات چیت ہوئی، آپ نے اس کو یقیناً اسے سیکھا ہوگا، اور ہماری اس جو محفل ہے، اگر میں اسے ویسے نشریات نہیں کہتا، اسے محفل کہتا ہوں، یہ عشق کی محفل ہے، یہ محبت کی محفل ہے، جس میں سب بیٹھتے ہیں اور اپنے کہہ لیں احساس کی محفل ہے۔ احساس کی بات بھی ہوئی، اللہ سے عشق کی، اور رمضان میں کہہ لیں رحمتیں سمیٹنے کی بھی بات ہوئی، تمام باتیں ہوئی۔ اور ایک جو میں نے شعر پڑھا اس کے آگے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا، اور ہے وقت بگڑی ہوئی قسمتیں بنانے کا، اور ہے وقت بگڑی ہوئی قسمتیں بنانے کا، خاص طور پہ عشرہ مغفرت کے لیے، کیونکہ رحمت سے اب ہم داخل ہو رہے ہیں مغفرت میں، تو خاص طور پہ سنیے گا، اور ہے وقت بگڑی ہوئی قسمتیں بنانے کا، اور ہے وقت بگڑی ہوئی قسمتیں بنانے کا، زمانہ آیا گناہوں کے بخشوانے کا۔ یقیناً ہمارا یقین ہے، اور ہماری جو باتیں ہیں، جو پیغامات ہمیں پہنچتے ہیں، وہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات سے، وہ جو ہمارے لیے ایک مستند ذریعہ ہے ہمارے لیے، اور احادیث ہیں جن کو ہم سنتے ہیں، یا جو علامہ صاحب کی ہم باتیں سنتے ہیں، تو یقیناً جیسا کہ آپ جانتے بھی ہیں کہ ایس ایف ٹی کے پلیٹ فارم پہ ہم لوگ اس طرح کا پروگرام کرتے ہیں، اور یقیناً اس کے لیے ہمارا پیغام تو آپ تک پہنچانا ضروری ہے ہی، اور یقیناً پہنچتا بھی ہے۔ اور جو لازمی ایک بات ہوئی تھی پچھلے پروگرام میں، وہ تھی احساس کی، مدد کے جذبے کی، اور جس طرح بار بار ہم نے کہا، اپیل کی گئی آپ سے کہ آپ لوگ اپنا تعاون کریں ہمارے تاریخ بچوں کی بات چیت بھی سنی، ان کے والدین کی بات چیت بھی سنی۔ تو یہ رمضان کی خوبصورتی ہے کہ سب لوگ ایک دوسرے کی مدد کے لیے مزید اپنے جذبے کو بڑھا لیتے ہیں، تو بڑی خوبصورتی کی بات ہے کہ مسلمان ساتھ ساتھ اپنے اعمال ہیں ان کو سر انجام تو دے رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جو جذبہ ہے نیکی کا، خدمت خلق کا، اور جس کا زیادہ ثواب ہے، جس نے کہا ہم سنتے بھی اپنے بڑوں سے کہ حقوق العباد جو ہیں، مطلب کہ ان کا کتنا ان کی اہمیت ہے، حقوق اللہ تو معاف کر دیے جائیں گے، شاید اللہ ان کو بخش دے بندے کی کسی ایسی وجہ سے کہ اس نے دوسرے اپنے انسان کے، اور اکثر میں کہتا ہوں کہ انسان کے پیدا کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ دوسرے انسان کی مدد کرے، اس کے لیے جذبہ رکھے۔ اور رمضان جیسا کہ میں کہا تھا کہ ٹریننگ کا ایک ماہ ہے، تو یقیناً یہ ٹریننگ بھی بڑی ضروری ہے کہ ہم اس کو سمجھیں کہ یہ ٹریننگ ہماری ہے کیا، مطلب کہ جو ہمیں سکھائے۔ اگر آپ ویسے بھی اگر ہم ایک چھوٹی سی بات کریں کہ اسکول میں جاتے ہیں، کسی کالج میں جاتے ہیں، کوئی کہیں کسی بھی دائرے میں اس کا ایک سلیبس ہوتا ہے پڑھانے کے لیے، تو اس طرح رمضان کے بھی کچھ سلیبس ہیں، جیسے ہمیں اس میں کیا اس کا سلیبس ہے کہ ہمیں نماز کا اہتمام کریں، اور باقی سال بھی کریں، لیکن اس میں ذرا خشوع و خضوع کے ساتھ زیادہ اہتمام کریں، کیونکہ زیادہ اس کے درجات بڑھ گئے ہیں، اس کا ثواب جو بڑھ گیا ہر عبادت کا۔ تو اس سلیبس کو سمجھیں کہ کس طرح ہم نے اس کو لے کے چلیں، سلیبس کو جو بھی جس طرح کے ہوتا ہے، تو اس کو سمجھیں، اس کو لے کے چلیں، اس کو کنٹینیو کریں۔ اور اگر کہ ہم آج کے موجودہ حالات کی بات کریں، تو ہر نشست میں، ہر محفل میں، ہر گھر میں، ہر گلی کوچے میں یہ بات چیت ہو رہی ہے کہ جو سچویشن چل رہی ہے، جو حالات چل رہے ہیں، ان کی وجوہات کیا ہیں، جو حالات چل رہے ہیں ان کی کیا ہمارے لیے کوئی اپرچونٹی ہے، یا یہ کوئی ہمارے لیے عذاب ہے، یا ہمارے لیے کوئی خود سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا موقع ہے، خود احتسابی کا موقع ہے کہ انسان اپنے آپ کو ایک بار پھر سے پہچان لے کہ اس کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا۔ اور اس طرح کے لوگوں کا یہ بھی کہنا کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو اس طرح کے عذابات ہم پر آتے ہیں۔ تو اس طرح کے بہت سے عذاب پہلے بھی آئے، پہلی قوموں پر بھی آئے، اور اس طرح لوگوں کا کہنا بھی ہے کہ ہم قیامت
بارے میں بھی آج کے پروگرام میں تھوڑی سی ہم مولانا صاحب سے بات کریں گے کہ کیا نشانیاں ہیں جن کے تاکہ جو مسلمان ہیں وہ آگاہ رہیں. اور اگر ہم بات کریں آج ایسی میرے خیال سے 100 کے حساب سے یا بہت ایسی بڑی تعداد ہے ان نشانیوں کی قیامت کی جو کہ پوری ہو چکی ہیں. اور اگر یہ رمضان کے یہ نہ ہو کہ ہماری زندگیوں کا آخری رمضان ہو, کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ دجال کے آنے کا وقت, لیکن برحق بات ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ جو حق اور جو فیصلہ یا جو کہہ لیں مستقبل کی بات ہے وہ بے شک اللہ ہی جانتا ہے. جو غیب کا علم ہے وہ اللہ ہی کو پتہ ہے, ہمیں اس کا کوئی بھی ذرا برابر علم بھی معلوم نہیں, لیکن کہہ لیں ہر ایک کی اپنی رائے ہے, کسی کی اپنی ذاتی اوپینین ہے, ہر کوئی رائے دے بھی رہا ہے. اور آج کل کی محفلوں میں یہ بات چیت ہو بھی رہی ہے کہ شاید یہ کوئی عذاب ہے اللہ کا. اور یہ اگر ہم قیامت کی نشانیوں میں سے کچھ باتیں کریں, اور آج ہم مولانا صاحب سے بات کریں گے, تو میں پڑھ رہا تھا کہ عرب کے ننگے پاؤں اور ننگے بدنوں والے لوگ, جن کے کہ عرب کے کتنی یہ اللہ کے نبی کی بات کی اور اس حدیث کا مفہوم ہے, اور یقیناً وہ مستند بات ہے, وہ حق بات ہے, وہ سچ بات ہے. انہوں نے کہا کہ عرب کے ننگے پاؤں اور ننگے بدنوں والے لوگ آپس میں بڑی بڑی عمارتوں کے مقابلے کریں گے. اور آج اگر ہم دیکھیں تو کیا اس طرح موجود نہیں کہ اگر ہمارے کچھ ایسے ممالک ہیں, مطلب عرب ممالک کی ہم بات کریں تو وہاں جو سب سے بڑی بلڈنگ ہے دنیا کی وہ بھی وہیں موجود ہے, اس کے بعد جو دوسری بڑی بلڈنگ ہے وہ بھی وہیں موجود ہے, اور وہ ایک کمپٹیشن سا چل رہا ہے. تو ایک یہ کیا سچویشن ہے. اور اگر ہم دجال کے آنے کی بات کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کا مفہوم ہے جس کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ دجال کے آنے کا یہ ہے کہ ایک جو 2000 سال پہلے اسرائیل جو جس کا نام و نشان مٹ گیا تھا وہ دوبارہ سے اس کی آباد کاری ہوگی, دوبارہ سے آباد کیا جائے گا اسرائیل. اور جب اسرائیل کو آباد کیا جائے گا تو اس کے بعد مدینہ کے ویران ہونے کا سبب بنے گا. کہ میں نہیں کہہ رہا یا کہ یہ کوئی کہانی نہیں ہے, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں کہا ہے, اور یقیناً وہ حق اور سچ بات ہے. میں بار بار کہوں گا, اسرائیل آباد ہوگا اور مدینہ کے ویران ہونے کا سبب بنے گا اسرائیل کی آبادی, اور مدینہ کی ویرانی جنگ عظیم کا سبب بنے گی. اللہ اکبر. مطلب اتنی بڑی بات کی سمجھ رہے ہیں کہ تباہی, اب یہ چیزیں بھی تو ہونی ہیں آہستہ آہستہ. اور آج ہمارے سامنے موجود ہے اسرائیل بیت المقدس ایک بات پھر سے آباد ہو چکا ہے, اور یہ کوئی میں اپنے سے نہیں بتا رہی, آپ سب کے سامنے یہ بات ہے. اور جنگ عظیم کی جب کہا کہ جنگ عظیم ہوگی تو جنگ عظیم قسطنطنیہ کی فتح کا سبب بنے گا. ترکی کا شہر قسطنطنیہ, مطلب کہ جنگ عظیم ہوگی, اس کے بعد قسطنطنیہ کا شہر فتح کیا جائے گا, اور اس کے بعد قسطنطنیہ کا شہر جب فتح ہو جائے گا وہ دجال کے آنے کا سبب بنے گا. اور یہ سب کچھ اس طرح ہوگا, اتنی جلدی ہوگا کہ جس طرح تسبیح کا دانہ گرتا ہے. مطلب ایک تسبیح کا دانہ ہم پڑھتے ہیں, دوسرا تسبیح کا دانہ جب گرتا ہے تو اس سپیڈ میں, اس ساری سپیڈ میں ہوگا. اور یہ جو بات ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے واضح ہے. تو آج اگر اسرائیل آباد ہو چکا ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم بربادی, یقیناً اب وہ وقت آنے والا ہے جب سب کا احتساب ہوگا, سب اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے. لیکن ہمارا یہ ایمان کا حصہ ہے تو اپنا احتساب کرنا شروع کر دیں آج سے ہی, اور اس رمضان کا خوب فائدہ اٹھائیں کہ ہم اس رمضان اللہ تعالیٰ کا ہم پہ فضل ہے کہ ہمیں ملا, یہ ماہ سیام, یہ ماہ برکت ہمیں ملا. اور اللہ کے نبی کی جذبہ ہوتا تھا, جس طرح کہ مولانا صاحب نے پچھلے پروگرام میں بتایا, ہم بات کرتے تھے کہ وہ 6 ماہ سے پہلے سے تیاری کرنا شروع کر دیتے تھے. اور ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اپنے بھی جو کہہ لیں اپنے ہاتھ بلند کریں اور دعائیں مانگیں, تو تاکہ شاید ہماری یہ دعا قبول ہو جائے. اور اس بات ایک اور میں شعر شامل کروں گا, اور اسی کو حق ہے, اور اسی کو حق ہے دستے دعا بلند کرے, اور اسی کو حق ہے دستے دعا بلند کرے, کہ جس کے بوئے دہن کو خدا پسند کرے, کہ جس کے بوئے دہن کو خدا پسند کرے. کیا بات ہے, کیا بڑی بات ہے کہ بادشاہ, دنیا کا جو بادشاہ ہے, پوری کائنات کا جو بادشاہ ہے, وہ ویسے کسی بادشاہ کے اگر دربار میں کوئی پیش ہو جائے تو جس نے کپڑے اچھے نہ پہنا ہو یا اس کے ویسے اسے بدبو آ رہی ہو تو اسے بات کرنا نہیں پسند کرے, اسے اپنے دربار سے نکال دے گا, کیونکہ اس کے اندر وہ غرور و تکبر. لیکن اللہ کی شان, اللہ کی ذات اتنی بڑی, اتنی عظیم کہ جو روزے دار ہے اس کے منہ سے آنے والی بدبو بھی کہہ لیں کہ خدا اس کو پسند کرتا ہے. تو آج باقی مزید باتیں بھی ہوں گی, اس سے پہلے کہ ہم آپ کو کچھ پیغامات بھی دکھائیں گے. آج ہمارے پروگرام میں کافی شخصیات ہوں گی, ہم سے ویڈیو پیغامات کے ذریعے ان کا پیغام آپ شامل کریں گے پروگرام میں, اور کچھ ہمارے ساتھ کال پہ موجود ہوں گے سیلیبریٹیز, فیمس لوگ جن کو آپ جانتے ٹی وی اسکرین پر دیکھتے ہیں, ان سے بات چیت کریں گے. تو اس سے پہلے کہ ہم مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں تو ہم نے آغاز کیا اللہ کے نام سے, تو اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں درخواست کروں گا جناب سراد حضرت صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید. جی بہت شکریہ, جزاک اللہ. سراد بھائی ایک بار پھر سے رمضان تو آئی تھا, اس کی ہم نے برکتوں, اس کے فضل رحمتوں کی تو بات کرے تھے, اب عشرہ مغفرت آ رہا ہے, اس میں ہم داخل ہو رہے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی سب سے پہلے تو میں اس رب کریم کی بارگاہ میں بے بہا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے
گناہ گار کو پھر زندگی عطا کی اور اس میں رمضان عطا کیا، پھر بالکل اس میں اللہ پاک نے نمازیں پڑھنے کی توفیق دی، قرآن پاک پڑھنے کی توفیق دی۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو عبادات ہیں اس میں نوافل ہیں، پھر تسبیح نماز، پھر اس کے بعد تراویح ہے، بے شمار وظائف دیگر، اور جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ اب عشرہ رحمت جو گزر گیا تو اس میں اس کے بعد عشرہ مغفرت میں اللہ بالکل پاک سے دعا ہے، بلکہ بار بار یہی دعا ہے کہ جو حالات چل رہے ہیں اس میں اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اور دوسرا یہ کہ میں یہ ضروری سمجھتا تھا کہ جو موقع ہے اس کے مطابق کلام کا انتخاب کیا جائے، تو قبلہ الحاج سرور حسین نقشبندی صاحب نے بڑا خوبصورت کلام لکھا ہے اور تازہ کلام ہے، اور جو ماحول جو چل رہا ہے اور جو ہم لوگ مشکلوں میں مصیبتوں میں گرے ہوئے ہیں، اسی پہ یہ کلام ہے، اور اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ اور میں دیکھنے والے جو ناظرین ہیں ان کے لیے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ اس میں ایک ذکر ہے اغثنی یا رسول اللہ، اور آپ بھی ساتھ مل کے شامل ہو جائیے گا۔ اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے آقا میرے مولا اغثنی یا رسول اللہ، میرے آقا میرے مولا اغثنی یا رسول اللہ، کھلے رحمت کا دروازہ اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ۔ گرفتار مصیبت ہے نبی جی امتی سارے، گرفتار مصیبت ہے نبی جی امتی سارے، یہ سب دیکھا نہیں جاتا، اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ۔ لبوں پر یہ دعائی ہے، پریشان سب خدائی ہے، لبوں پر یہ دعائی ہے، پریشان سب خدائی ہے، کرم کیجے میرے آقا اغثنی یا رسول اللہ، کرم کیجے میرے آقا اغثنی یا رسول اللہ۔ ہمیں ہے اعتراف اپنے گناہوں کا میرے آقا، ہمیں ہے اعتراف اپنے گناہوں کا میرے آقا، ہر ایک چہرہ ہے مرجایا، ہر ایک چہرہ ہے مرجایا، اغثنی یا رسول اللہ۔ اور حاصل کلام شعر وہی بھائی، وسیلہ پنج تن کا آپ کی خدمت میں لایا ہوں،
وسیلہ پنجتن کا آپ کی خدمت میں لایا ہوں تو پھیلے سیدہ زہرا، تو پھیلے سیدہ زہرا، اغثنی یا رسول اللہ، تو پھیلے سیدہ زہرا، اغثنی یا رسول اللہ۔ وسیلہ پنجتن کا آپ کی خدمت میں لایا ہوں تو پہلے سیدہ زہرا، تو پہلے سیدہ زہرا، اغثنی یا رسول اللہ۔ خدا نے رحمت عالم کی مسند پر بٹھایا ہے، خدا نے رحمت عالم کی مسند پر بٹھایا ہے، کرم ہے آپ کا شیوا، کرم ہے آپ کا شیوا، اغثنی یا رسول اللہ۔ کھلے رحمت کا دروازہ، اغثنی یا رسول اللہ۔ اور کوئی افتاد آتی ہے تو سرور ہم غلاموں کی، کوئی افتاد آتی ہے تو سرور ہم غلاموں کی، زباں پر بس یہی آیا، زباں پر بس یہی آیا، اغثنی یا رسول اللہ۔ میرے آقا میرے مولا، کھلے رحمت کا دروازہ، اغثنی یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت شکریہ سداد بھائی، بڑا خوبصورت کلام پیش کیا۔ اس کے ساتھ ہم جائیں گے بریک پہ، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ مزید مہمانوں کو شامل کریں گے اپنی گفتگو میں اور پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے اور دیکھتے رہیے انعام رمضان۔ قرآن بولو
वापस आ चुके हैं, आप देख रहे हैं SFTV के प्लेटफॉर्म पे ये खसूसी नशरियात नाम रमज़ान, और जिस तरह कि हमारा ही सेगमेंट होता है कि आलिम हमारे साथ होते हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं और जो तमाम दीनी और दुनियावी मसाइल उन पर बातचीत होती है। तो आज भी मौलाना साहब हम कुछ, क्योंकि अब अशरा मगफ़रत में दाखिल हो रहे हैं, तो अशरा मगफ़रत से ही मैं स्टार्ट करूँगा कि इसका आगाज़ आज की गुफ्तगू हुआ कि तलब मगफ़रत होना कितना ज़रूरी है इंसान के अंदर। देखिए, इंसान को खालिक अर्ज़ व समा ने तख्लीक किया है, माह रमज़ान अता फरमाया, अहले ईमान को पहला अशरा रहमत का अशरा, फिर मगफ़िरत का। और मगफ़िरत इंसान को जब आका इस्लाम की ज़ात ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में 100 दफ़ा जो कि इस्तिग़फ़ार की तस्बीह किया करते थे, बड़े बड़े आइम्मा, बड़े बड़े सहाबा किराम ने इस्तिग़फ़ार को ज़िंदगी का हिस्सा बनाया। तो एक मोमिन की शान ये है कि उसकी ज़िंदगी में इस्तिग़फ़ार की तलब हमेशा रहती है, क्योंकि इंसान ख़ताओं का, गलतियों का पुतला है, न जाने किस मोड़ पे उसे कौन सी ख़ता हो जाए। तो इंसान को चाहिए कि हर वक्त, हर लहजा, हर आन अपने मालिक से मगफ़िरत की तलब करता रहे। तो ये मोमिन की शान है कि वो तलब मगफ़िरत उसकी ज़िंदगी का हिस्सा होती है। उसका ताल्लुक़ ना किसी महीने के साथ है, न किसी दिन के साथ है, न किसी अयाम के साथ है, उसका ताल्लुक़ हर वक्त है। मगर माह रमज़ान में क्योंकि एक सेल लग जाती है और लूट सेल है, तो इसलिए इसमें मगफ़िरत और बढ़ जाती है। अल्लामा साहब आपकी बात को कंटिन्यू करेंगे। इस वक्त हमारे साथ कॉल लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सहाफ़त का नाम जनाब सुहेल बड़ाई साहब हमारे साथ कॉल लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी? खैरियत? रमज़ान कैसा गुजरा आपका? रमजान बहुत अच्छा गुजरा, उसकी वजह से घर पर हैं और घर पर बैठ के किताबें पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। बिल्कुल सर, इस वक्त सियालकोट भी पूरा आपको घरों पर बैठकर हमारे ये प्रोग्राम के जरिए सियालकोट पूरा आपका पैगाम सुन रहा है। सर क्या कहना चाहेंगे सुन्नत फाउंडेशन की खिदमात के बारे में और सुन्नत फाउंडेशन के? सुन्नत फाउंडेशन जो है वो बच्चे जिनको खून की जरूरत होती है, वो बच्चे जो बीमार हैं और अपनी वजह से नहीं बल्कि उनको जब वो पैदा ही होते हैं तो उनको खून की बीमारी होती है और उसकी वजह से उनको ये खुराक है, ये खून जो है उनका, तो इसलिए ये खून हम देते हैं तो उससे बच्चे जो हैं वो जिंदा रहते हैं। तो कोरोना के दिनों में ज़ाहिर है लोग बाहर कम निकलते हैं, तो इसलिए खून भी कम मिल रहा है। तो ज़रूरत इस बात की है कि लोग इस चीज़ का एहसास करें, खून की ज़कात दें, खून का अतिया दें, ताकि ये बच्चे जो हैं इनको खुराक मिलती रहे। जहाँ हमें रोटी और दूसरी चीज़ों की ज़रूरत है, उन्हें खून की ज़रूरत है। बिल्कुल सर, ऐसे ही सर सियालकोट के लोग हमेशा इस इदारे के साथ ताउन करते हैं और उनके ताउन से ये इदारा चल रहा है। तो डोनेशंस के हवाले से, क्योंकि इन्हिसार है इदारे की तरक्की का डोनेशंस के ऊपर, तो क्या पैगाम देंगे सियालकोट के लोगों को, किस तरह वो इदारे के साथ ताउन करके इसका साथ दे सकते हैं? सियालकोट में मैं आया हूँ, मैंने देखा है, बहुत अच्छा सेटअप है और आप भी लोग बड़ी मेहनत करते हैं। सियालकोट के लोग खुद इसको चलाते हैं। सियालकोट के लोग वैसे भी बड़े खुद कफील हैं, अपना एयरपोर्ट बनाया है, अपनी सड़कों की खुद तामीर कर रहे हैं। तो इनकी जितनी तारीफ की जाए कम है, ये हमेशा ख्याल रखते हैं लोगों का। तो मुझे उम्मीद है कि इस दफा भी ख्याल रखें इंशाल्लाह सर। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का, सर आपके पैगाम का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी जनाब सुहेल बड़ाई साहब जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं अपना पैगाम दे रहे थे, आप लोगों ने भी सुना। सर सुहेल साहब की भी आज शिरकत हुई प्रोग्राम में, क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, मैं भी यही कहना चाहूँगा कि ये लोग, फिर मैं यही कहूँगा कि जिस तरह सुहेल साहब हैं, उनके पास उनकी बातें भी आपने देखी होंगी, बड़ी मुख्तसर सी और नाप तोल के बात कह रहे थे। तो उनका टाइम एक तो बहुत मतलब कीमती होता है उनके पास, बाकी प्रोग्राम्स वगैरह में भी काफ़ी ज़्यादा वो बिज़ी होते हैं। तो मैं थैंक्स कहना चाहूँगा इस प्रोग्राम के तवज्जो से, अगर वो कभी देखें तो कि उन्होंने अपना टाइम निकाला। और फिर टाइम सबसे पहले जो मैं समझता हूँ कि सुंदर्स फाउंडेशन की फिर मैनेजमेंट में शामिल होना, फिर सुंदर्स फाउंडेशन के एज अ डायरेक्टर लोगों को मोटिवेट करना डोनेशंस के लिए और इस तरह की चीज़ों के लिए, तो ये एक इनका बहुत बड़ा फन है, मैं समझता हूँ। और अपना जो हम गुफ्तगू करते हैं उसको कंटिन्यू करते हैं। अल्लामा साहब से हम बातचीत कर रहे थे, तो अल्लामा साहब जिस तरह कि मैंने आपसे तलब मगफ़रत के बारे में हम बात कर रहे थे, उसके बाद मैं ये पूछूंगा कि अशरा मगफ़रत और जिस तरह कि इससे पहले अशरा रहमत होता है, तो क्या अशरा मगफ़रत में रहमत नहीं होती? बड़ा मासूमाना सा सवाल है कि क्या अशरा मगफ़रत में रहमत नहीं होती? देखिए, अशरा रहमत में मगफ़िरत भी होती है
اور अशर मग़फ़िरत में रहमत भी होती है। ये लेकिन इसको तकसीम किया गया है 3 हिस्सों में कि इंसान को चाहिए पहले अल्लाह ताला की रहमत मांगता रहे, उसके बाद मग़फ़िरत मांगे, फिर जहन्नुम से आज़ादी मांगता रहे। ये एक पूरा प्रोसीजर है, एक ताल्लुक़ है। जैसे एक इंसान एक सीढ़ियों चढ़ता चढ़ता छत पे चला जाता है तो जहन्नुम से जो आज़ादी है वो आखिर में मिल जाएगी। पहले इंसान रहमत तो मांगे, मेरे मौला मुझे अपनी रहमत अता फरमा, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से कभी मायूस ना होना। और फिर मुझसे मग़फ़िरत मांगते चले जाना। जो रहमत मांगता है, जो मग़फ़िरत मांगता है और जहन्नुम से आज़ादी भी उसी को मिलती है। अल्लाह की रहमत हमेशा रहती है, चाहे रमज़ान का महीना हो या ना हो, वो इंसान के साथ है, मग़फ़िरत भी साथ है। इनको 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है ताकि हर हिस्से की खैरात इंसान को लेनी चाहिए। रहमत में मग़फ़िरत भी है और मग़फ़िरत में रहमत भी है। अच्छा अलामा साहब, हम इस पे बात करेंगे जो तमाम इबादत हैं उनकी अहमियत की बात कर रहे हैं, किस तरह से उनको मज़ीद हमें बढ़ाना चाहिए, इस पर बातचीत हम कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ जो मेरा अगला सवाल है उसके 2 हिस्से हैं कि ज़कात अदा करने वाले के लिए क्या अहकामात हैं, और अगर वो शख्स जो अपनी ज़कात अदा कर रहा है लेकिन शरअ से कम कर रहा है, जितना हुक्म है कि इतनी शरअ आपको देनी चाहिए ज़कात, उसमें कम करे तो उसके लिए क्या अहकामात हैं? देखिए यहाँ पर आपने 2 बातें की हैं। जो ज़कात दे रहा है, ये ज़कात देना उस पर फ़र्ज़ है, बिल्कुल, ये वो किसी पर एहसान नहीं कर रहा। जिस तरह अक़ीमुस्सलात, नमाज कायम करना, नमाज हर जो आकिल बालिग मुसलमान उस पर फ़र्ज़ उसने अदा करनी है, नमाज उसने पढ़नी है। नमाज पढ़ के वो किसी पर एहसान नहीं कर रहा, वो अपना फ़र्ज़ जो है अदा कर रहा है। इसी तरह जो ज़कात है, ज़कात साहिब हैसियत पर, जो शख्स जिसके पास माल नहीं, जिसके पास दौलत नहीं, उस पर तो ज़कात फ़र्ज़ ही नहीं है ना। पर जो साहिब सरवत है, जो मुखय्यर हैं, जिनको अल्लाह पाक ने वसी एक रिस्क अता किया है, फिर उस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। जब ज़कात फ़र्ज़ है तो जितनी फ़र्ज़ है, जो उसकी मिक़दार है उसको वही अदा करनी है, और जो उसका 2.5% बनता है। ये नहीं कि अगर उस पर 1 लाख फ़र्ज़ होती है तो वो 50,000 दे रहा है तो उसको चाहिए दिल को और बड़ा करके शरीयत पे आधा अमल ना करे, पूरा अमल करे। जब वो अमल देखिए जो आधी दे रहा है उसके माइंड में फिर भी कुछ पॉजिटिव है, चल रहा है अच्छा, लेकिन उसको चाहिए कि अपने दिल को मज़ीद बड़ा करे, मज़ीद तसल्ली दे कि जो फ़र्ज़ है, जैसे अगर ज़ोहर की 4 रकात हैं तो ज़ाहिर साहब हम 2 तो नहीं पढ़ सकते ना। मैंने एक नमाज नियत कर ली है कि मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ूँगी, चलो यार मेरा अल्लाह मेरी 2 कबूल कर ले, जब हैं ही वो 4 फ़र्ज़ तो मुझे वो 4 ही पढ़ने होंगे। तो ज़कात जितनी फ़र्ज़ है उतनी अदा करनी होगी। ये नहीं हुज्जत हो सकती कि मैं थोड़ी अदा करूँगा, चलो अल्लाह माफ़ करने वाला है। वो तो माफ़ करने वाला है, ये आपके माल का मैल है, इसको अपने पूरा अदा करना। फिर देखिए इसकी बरक़ात कितनी नसीब होती हैं। और जब से तारीख़ पढ़ के देख लें, जिन कौमों ने ज़कात को मजाक समझा और अदा नहीं किया, उन पर ऐसी ऐसी तबाही आई कि दुनिया में वो सब मिसालें मौजूद हैं। और वो ख़ुद लोग जो ना ऐसे ऐसे अमीर हमने लोग देखे हैं कि कभी तो उनके पास अमारत थी, शोहरत थी, दौलत थी, और अपनी आंखों के सामने उनको सड़क पे भी देखा है और बड़े बुरे हालात में उनको देखा है। सोचे सही बात क्या है, बात यह है कि जब मिला होता है ना, तब इंसान को चाहिए कि अल्लाह का शुक्र भी अदा करे और जो मखलूक का हिस्सा है वो अदा करे। ये आपके पास, मेरे पास एक दौलत है, जिस दौलत में गरीब का, मुस्तहिक इदारों का, मुस्तहिकीन का हिस्सा है, जो अदा करता है उस पर बख्शिश की रहमत भी होती है, मगफिरत भी होती है और उसको फिर माल भी वसी मिलता है। इसलिए ज़कात पूरी अदा करनी चाहिए। ये कोई तसव्वुर नहीं कि आप थोड़ी अदा, जो थोड़ा होता है तो सदका और खैरात वो आपके पास इख्तियार है कि आपने सदका कितना देना है। 2 चीज़ें यहाँ पर ना, सदका इंसान का अपना इख्तियार है, अदियात अपने इख्तियार है कि मैं 100 रुपया दूँ, लाख दूँ, लेकिन जो ज़कात है वो पूरी अदा करें। 2 चीज़ें वाज़ी होगी ना, सदका अपनी मर्जी 100 रुपया दे दें, 1000 दें, लाख दें, वो आप अपनी मर्जी से देंगे, मगर ज़कात का जो मिकदार है, म्यार है, वो शरीयत ने मुख्तस कर दी, उसके मुताबिक। लेकिन हमारा ईमान है कि जो हर मुसलमान की, हर इंसान की तकदीर लिख दी गई है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से। लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि किसी के अमाल वो चाहे तो अच्छे अमाल करके या बुरे अमाल करके, ज़ाहिर हो सकता है तो अपनी तकदीर को बदल सकता है कि अगर किसी की तकदीर में शायद कुछ अच्छा ना लिखा हो या कोई बड़े दरमियाने चीज़ लिखी हो, लेकिन वो अच्छे अमाल करके अच्छाई को हासिल करे या अच्छी चीज़ को हासिल कर ले, या किसी के साथ ऐसे भी हो सकता है कि वो बुरा अमल करके अपनी तकदीर जो उसके लिए अच्छी लिखी थी उसको बुरा कर ले। देखिए, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। तकदीर लिखने वाली अल्लाह की ज़ात है और अल्लाह की ज़ात तकदीर लिखने वाली है, तो जो खुद तकदीर का मालिक है, तकदीर का क्या है, वो मालिक है। जो मालिक होता है
اس کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے کچھ بھی منوایا جا سکتا ہے. تو تقدیر انسان کی بدل سکتی ہے. دیکھیں یہ کامن سینس کی بات ہے. اگر آپ اللہ سے منہ موڑ دیں, سوال نہ کریں, دعا نہ مانگیں اور خود بھی بڑے اکڑ کے رہیں, مطمئن ہو جائے کہ ٹھیک ہے جو مل رہا ہے ٹھیک ہے, اللہ کا حکم ہے قرآن میں مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا, تو پھر انسان دیکھیں یہ بھی تاریخی واقعات ہیں اور صحابہ کرام کی زندگی یا سابقہ انبیاء علیہ السلام کو دیکھیں تو ان کے حصے میں رزق تھوڑا تھوڑا تھا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے, تھوڑا جو رزق ان کے حصے میں تھا اس نے اس شخص کو اس نے کہا مولا مجھے سارا عطا کر دے, جب ان کو جو میرے حصے میں پوری زندگی ملنا مجھے بھی دے دے. اس کو سارا دے دیا, اس نے آدھا مال لوگوں کو دے دیا تھا, خود پاس رکھ لیا. پھر موسیٰ علیہ السلام آئے, کہنے لگے کہ مولا اس کے پاس جو تقدیر میں تھا وہ تو مل چکا ہے اور اس کو اب کیا ملتا جا رہا ہے کہ ختم ہی نہیں ہو رہا. فرمایا کس نے لوگوں کا خیال رکھا ہے, اس نے لوگوں کی مدد کی ہے, تو یہ بندہ ہو کے لوگوں پر مہربان ہے. میں تو اللہ ہوں, میں تو خالق ہوں, یہ بندہ ہو کے مہربانی کر سکتا ہے تو میں خالق ہو کے اس کے رزق میں اضافہ کیوں نہیں کر سکتا. تو مانگنے سے تقدیر بدل جاتی ہے, کیونکہ تقدیر لکھی بھی اللہ نے, بدلنی بھی اس نے ہے, اور دعا ہم نے اللہ سے مانگنی ہے تو اللہ دعا قبول فرمانے گا. بالکل بالکل بے شک, اس لیے اچھے کی خیر کی امید رکھنی چاہیے. بالکل بالکل. اچھا مولانا صاحب میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی بتائیں, کیونکہ دوسرے عشرے میں فتح مکہ 16 رمضان کو ہوئی, اس کے بعد غزوہ بدر 17 رمضان, تھوڑا سا آپ اس کے بارے میں بھی دیکھنے والوں کو بتائیں. میں چند جملے اس بارے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ فتح مکہ, جب آقا علیہ السلام مکہ سے نکلتے ہیں وہ دور بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہے, ظلم و ستم ہے اور بڑی جو نا عجیب حالت میں مکہ سے نکلے. جب واپس لوٹے ہیں اور فتح مکہ ہوتا ہے تو پھر سب سے بڑا پیغام فتح مکہ کا لا تثریب علیکم اليوم, کہ جس دن اب دنیا کے اندر جب کوئی فتح ہوتی ہے نا, جب دشمن سے مقابلہ ہو اور جنگ جیت جائے انسان, تو اس کے بعد اس کے اختیار میں ہوتا ہے کہ میں نے کس کو چن چن کے مارنا ہے. مائنڈ میں ہوتا ہے میں نے بھی مارا گیا, میں نے بھی مارا گیا, مائنڈ میں ہوتا ہے نا کس کو ہم چھوڑیں گے نہیں, انہوں نے ہمارے ساتھ بڑا برا سلوک کیا. مگر تاریخ عالم دیکھے اور قیامت تک کے لیے فتح مکہ اتنی بڑی مثال ہے. آج ویسٹرن ورلڈ کی بات کر لیں اور جو اسکینڈینیوین جو اسکالرز ہیں وہ لکھنے پر مجبور ہو چکے ہیں کہ دنیا کی ایسی فتح ہے کہ جو دنیا کا فاتح ہے وہ اعلان کرتا ہے کہ آج کسی سے کسی کا کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا. لا تثریب علیکم اليوم, آج میں سب کے لیے عام معافی کا اعلان کرتا ہوں. کبھی ہم نے ایسا دیکھا, ایسا ہو سکتا ہے کوئی جنگ جیتے اور پھر اسے بدلہ نہ لے. فرمایا انہوں نے مجھ پر بڑے ظلم کیے, میرے صحابہ پر ظلم کیے, مگر میں اس موقع پر سب کے لیے عام معافی کا اعلان کرتا ہوں. یہ ہے فتح مکہ. فتح بھی مکہ ہوتا ہے اور سب کو معافی مل جاتی ہے. پھر اسلام کا پھیلا. اور غزوہ بدر کے موقع پر, غزوہ بدر صحابہ کرام روزے کی حالت میں ہیں, شدید گرمی ہے اور دشمن کئی گنا بڑھ کر ہیں. یہ تعداد میں تھوڑے ہیں, مگر یہ تعداد میں تھوڑے ہیں ان کی مدد کرنے والی اللہ کی ذات ہے. یہ اللہ سے دعا مانگنے والے ہیں, مدد مانگنے والے ہیں. اور قرآن پاک کی کئی آیات بن گئی, اللہ پاک نے فرشتوں کی صورت میں ان کی مدد کی ہے اور ان کو فتح عطا کی ہے. اور مارکہ حق و باطل میں یہ بہت بڑا مارکہ ہے کہ 313 ہیں, تعداد میں کم ہیں مگر ہمت زیادہ ہے, جوش زیادہ ہے. اور جو مقابلے میں 1000 کے لگ بھگ ہیں 3 گنا بڑھ کے ہیں, مگر یہاں ایمانی قوت جو ہے اور روزے کی حالت, یہ بہت بڑی بات ہے. آج ہم تک دین اسلام پہنچا, ہمیں روزے کی حالت میں ہم بات کریں تو کئیوں کے جو نا حلق خشک ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے وہاں درد ہو رہی, مجھے وہاں درد ہو رہی. وہ صحابہ ہیں روزے کی حالت میں, اتنی بڑی جنگ ہے, ان کی شان بلند ہے, مگر پیغام ہم سب کے لیے نا کہ ہمیں بھی روزہ ایک مشقت ہے. اگر انسان نے مشقت ہی نہیں جھیلنی اس نے وہ کیا کام کرنا ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ غزوہ بدر ہے, صحابہ کرام کی ایمانی قوت میں اللہ نے مدد کی. اور آج بھی کہتے ہیں کہ آج بھی اگر ایمان پیدا ہو جائے تو مدد اترتی ہے, مدد کا نزول ہوتا ہے, مگر آج ہمارا وہ یقین نہیں رہا, وہ ایمان کی ایک قوت نہیں رہی, اس کو بڑھانے کی اشد ضرورت ہے ماہ رمضان. بالکل ایسا ہی. اچھا مولانا صاحب تھوڑا سا آپ اس کے بارے میں بھی بتائیے گا کہ جیسا کہ ہم نے رمضان کے بھی ذکر کیا اور بڑی وہ خدمات ہیں جو یقیناً ہم تک پہنچا, دین محنت کے بعد پہنچا ہے, اور اس محنت کو بھی آگے لے کے چلنا ہمارے پر یقیناً اس کی بڑی اہمیت ہے اور لوگ لے کے چل بھی رہے ہیں بڑے اچھے سے. اس کے بارے میں تھوڑا سا ازواج مطہرات کے بارے میں چاہوں گا کہ ان کا رمضان کی روٹین, کیونکہ پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ آپ نے بتایا کہ 6 ماہ قبل تیاری شروع کر دیتے تھے. خواتین کیونکہ گھروں میں پروگرام دیکھ رہی ہوں گی, ان کا ایک اسکیجول ہوتا ہے کہ شاید پکوان پکائیں, لیکن ازواج مطہرات کس طرح رمضان گزارتی تھی اور اصحابہ کرام کا کیا ان کی کیا روٹین ہوتی تھی رمضان؟ دیکھیے اللہ پاک نے جہاں مومنین کی بات کی ہے وہاں مومنات کی بات کی ہے, اور اسلام نے کسی موڑ پہ کسی موقع پہ خواتین کو پیچھے نہیں کیا. وہ عبادت میں, سخاوت میں, ریاضت میں, علم میں, عمل میں بڑے بڑے صحابہ کرام سے بھی آگے تھیں. یہ نہیں ان کا زندگی کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ نہ پکوان کر لیے اور روٹی
پکا لی وہ ان کی زندگی کا حصہ تھا کہ وہ جو نا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ذات کو دیکھیں اپنے بچوں کی تربیت بھی کر رہی ہیں اور چکی پیس کے آٹا بھی بناتی ہیں کھانا بھی بناتی ہیں مگر رات کی عبادت بھی بہت زیادہ ہے. اور ہمارے ہاں یہ ہے کہ جو ایک وقت کی افطاری بنا لے وہ سمجھتا ہے کہ وہ سمجھتی ہے کہ مجھے کچھ نہیں کرنا چاہیے, میں بہت تھک چکی ہوں. وہ بچوں کی پرورش بھی ہے, کھانا بھی ہے, ساتھ میں رات کی عبادت بھی ہے. تو ازواج مطہرات صحابیات یہ بہت بڑی ہستی ہیں جن کا آپ نے تذکرہ چھیڑا ہے. اور حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس بڑے بڑے جید صحابہ علم حاصل کرنے پہنچتے تھے. حضرت خدیجہ الکبریٰ امہات المومنین ہے نا, بہت بڑی بزنس جو ہے نا ایک ویمن تھی. تو ہمیں چاہیے کہ علم میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ بڑی اعلیٰ ہے, بہت بڑی ایک عالمہ ہے. حضرت فاطمہ الزہرا بہت بڑی عالمہ ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ بہت بڑی ایک تاجرہ ہیں. تو خواتین اور اسلام نے خواتین پر ہمیشہ ایک کمال شفقت کی ہے اور بڑی ان کو سہولیات دی ہیں. تو میری جو مائیں بہنیں بیٹیاں جو دیکھ رہی ہیں ان کو چاہیے کہ جہاں پر سحور و افطار کا انتظام کریں وہاں پہ اپنے آپ کو بھی بدلیں, اپنی سوچ کو بدلیں, اور جو چک چک لگی رہتی چھوٹی چھوٹی باتوں میں نا گھروں میں اس کو تھوڑا دور کریں. اور شوہر کی بھی جو ہے نا محبت دل میں ہو اس کی خدمت بھی کریں, بچوں کی اچھی تربیت کریں اور بہت زیادہ اچھے طریقے سے زندگی گزاریں اور اپنے حق کے لیے نہ لڑیں. جو کسی ہم کہتے ہیں کہ یہ میرا حق ہے مجھے نہیں مل رہا, آپ کا جو فرض ہے وہ بھی تو ادا کریں. اس لیے اپنا حق مانگنے والیوں سے میں کہوں گا اپنا فرض بھی ادا کریں, جو فرض ادا کریں گے ان کو حق بھی ملے گا. اچھا مولانا صاحب آپ نے یہ ایک بڑا ایسے معصومانہ ایک سوال ہے میرا, یہ چک چک کا آپ نے ذکر کیا, تو کیا یہ خواتین سے منسلک آپ نے کیا اس چک چک کو, خصوصی طور پہ یہ خواتین کرتی ہیں؟ جی بالکل, مرد بھی جو ہے نا ماشاءاللہ پیچھے نہیں رہے اس دور میں, لیکن خواتین پھر بھی ایک سٹیپ آگے. اچھا آخر میں چاہوں گا بڑی اچھی ہیں اور یہ ایسی ہیں کہ جنت میں بڑے اعلیٰ ان کو مقام ملے گا, مگر تھوڑی سی اپنی جو مائنڈ سیٹ چینج کر لیں, تھوڑا سا دل بڑا کر لیں, سوچ اچھی کر لیں تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہو جائے. کیونکہ جو خواتین ہوتی ہیں گھر کو جنت بنانے میں انہی کا کردار ہوتا ہے, بچوں کی پرورش میں انہی کا کردار ہوتا ہے. تو جب یہ ایک مضبوط اعصاب کی ہوں گی نا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے والی اور بڑے دل کی ہوں گی تو اچھا ان کو اجر ڈبل ملے گا. اب کلیئر کر دیں ورنہ وہ خواتین بنیاد ہے نا, چک چک کی بنیاد یہ غلط فہمیوں سے شروع میں کہا کلیئر باتوں میں جلدی آ جاتی ہیں. بالکل یہ بھی کلیئر کر دیں, یہ نہ وہ خواتین سمجھے کہ دوزخ اگر گھر کو بنانا ہو تو وہ مرد بناتا ہے. اس میں موعد یہ ہے کہ وہ اس لیے اس بات پہ زیادہ زور دے رہے ہیں کہ جو خواتین ہوتی ہیں ان کا کردار بچوں کی تربیت میں سب سے زیادہ ہوتا ہے, گھر کے ماحول کو بہتر کرنے میں زیادہ ہوتا ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ مولانا صاحب جو ہے وہ اس پہ کافی زیادہ بات سندی کرتے ہیں. خواتین کا بہت بڑا بالکل ایک برابری ہوتی ہے تقریباً, دونوں کو یہ ادا کرنا چاہیے. پھر جا کے کہہ لیں اگر ایک بندہ کنٹریبیوٹ کرے گا تو میں بھی اتنا اچھا رزلٹ نہ ملے, لیکن اگر دونوں مل کے کریں گے تو زیادہ اچھا ہو جائے گا. پورا دن کام بھی کرنا ہے, 100 اس کے معاملات 100 چیزیں ہیں, تو اس نے سب کچھ دیکھنا ہے. تو چاہیے کہ جو ہماری خواتین ہیں بہت اچھی ہیں, اللہ کا شکر ہے, اور مزید ان کو اچھا ہونا چاہیے. بلکہ اس میں میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا ٹائم تو ہمارے پاس کم ہے, لیکن بات سے بات تو یہ, تو اس طرح مجھے اب یاد نہیں ہے ایک واقعہ کہ ایک صحابی تھے یا کیا کہ ان کی بیٹا فوت ہو گیا, لیکن ان کی جو مسز تھیں جو ان کی بیوی تھی, ان کو جب وہ واپس اتنے لمبے سفر سے آئے تو ان کے اپنے بیٹے کو کے فوت ہونے کی خبر فوراً نہیں سنائی, بلکہ پوری رات جو ہے وہ گزر گئی, اچھے طریقے سے ان کو کھانا دیا ہر ایک چیز. اس کے بعد صبح اٹھ کے انہوں نے بتایا کہ اگر آپ کی کوئی بہت پیاری چیز جو ہے اگر آپ سے چھین لی جائے, یا اللہ تعالیٰ آپ سے بہت پیاری چیز جو ہے چھین لے, تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا. تو اس نے کہا کہ مطلب اللہ کی چیز ہے, تو اس نے ظاہری بات ہے اس نے چھین لی تو میرا نہیں خیال میرا میں کوئی احتجاج بنتا ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کی جو پیاری چیز تھی ہمارا بیٹا وہ اپنے اللہ نے واپس لے لیا. تو یہ اس طرح کی میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ کے شوہر ہیں, وہ بچوں کا باپ ہے, جب وہ باہر ہے تو واٹس ایپ پہ کوئی بری خبر سنانا فرض نہیں ہے, اچھی بات بھی سنانی چاہیے. گھر میں جب آئیں تو اچھا, ساس بہو کے جھگڑے لڑائیاں یہ پورا موضوع اس ہے, اس کی پوری بات کریں گے انشاءاللہ. تو اچھی خبر سنانی چاہیے. اور ویسے آپ کی بھی فیلنگز میں سمجھ گئے, میں آپ کے ساتھ ہوں, آپ کے ساتھ ہماری یکجہتی ہے مولانا صاحب کے ساتھ, ان کی فیلنگز کو ہم سمجھتے ہیں, آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا. دیکھیں میں زاہد بھائی کی بات سے ایک بات میرے ذہن میں بھی آ رہی ہے کہ جو چک چک ہو جاتی ہے گھروں میں ہو جاتی ہے تو نماز کا وقت آ جاتا ہے. اب اس میں چاہے شوہر ہے چاہے بیوی ہے, اس کو وہ چک چک کے فوری بعد اگر نماز پڑھنا پڑ جاتی ہے تو میرا نہیں خیال کہ وہ سارا سین چلتا ہو, وہ چل رہا ہوتا ہے. تو یہ بات کو کنٹرول کرنا چاہیے, غصہ بہت آ گیا. آپ تمام شوہر حضرات بتایا جاتا ہے کہ آپ کا بیٹا وہ اللہ تعالیٰ نے واپس لے لیا ہے, لیکن یہ ایک مثال ہے کہ مطلب آپ نے اپنے شوہر جب گھر سے جس طرح مولانا صاحب نے بتایا کہ اتنے کاموں سے تھک ہار کے اپنے گھر جاتا ہے تو وہ اس کو ڈیفینیٹلی خیر کی خبر سنانی چاہیے.
باقی تو وہ چل اگر رہا ہے۔ ہانڈی چل رہی ہے تو اس میں بھی وہ چل رہی ہے، یعنی یہ سین نہیں ہونا مطلب کہ چاہیے، بھابھی سے غلط ہے۔ گزارش ہے کہ جب بھی سجاد بھائی نے نماز پڑھنی تو اس سے پہلے وہ چک چک نہ کیا اور کریں، کھانے ان کی میں نماز دیکھیں، ڈسٹرب ہو جائے۔ موہت بھائی سب کے کھانے لیے۔ کے دوران نا آپ 11 دفعہ بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں نا، جو ہانڈی خواتین بنا رہی ہیں 11 دفعہ بسم اللہ پڑھ لیں گی، یقین مانے اس میں ایک ٹیسٹ بھی بڑھ جائے گا اور برکت بھی، تھوڑا تھوڑا کھانا ہوگا لیکن زیادہ لوگ کھا سکیں گے۔ 11 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہانڈی پہ پڑھ دینا۔ ماشاءاللہ۔ بڑی اچھی ٹپ مل گئی ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید وظائف کی طرف زیادہ کوشش کریں گے، زیادہ وظائف ہم گھریلو جتنے بھی چیزوں میں شامل ہو یہ سکتے ہیں ان بہت کو بڑا شامل کریں ایک گے وظیفہ پروگرام ہے، میں۔ 11 دفعہ بسم اللہ پڑھنا ہانڈی بناتے وقت۔ ہر عورت 8 سے ہی شروع کر لے، پھر دیکھیے گا بڑا ٹیسٹ ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ آخر پہ کوئی میں چاہوں گا کہ آپ عشرہ مغفرت کے لیے کچھ وظائف اگر بتانا چاہیں۔ آخر میں عشر مغفرت کے حوالے سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ، استغفار کی تسبیح روزانہ 100 دفعہ کرنی چاہیے۔ استغفر اللہ ہی پڑھ لیں آپ، یہ بھی کافی ہے، اول آخر 3 بار درود و سلام پڑھیں اور استغفر اللہ پڑھیں، انشاءاللہ کرم ہوگا، اور دن میں جو نا 100 ٹائم اس کو معمول بنائیں، اللہ پاک کرم فرمائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ ابھی آپ نے گفتگو سنی مولانا وقاص علی خالد صاحب، اپنی تمام آپ کو بڑے اچھے انداز میں، بڑے آسان الفاظ میں انہوں نے جو اپنی گفتگو کی، یقین آپ لوگوں نے سمجھا ہوگا، اور بس یہ دھیان رکھیے گا جو باتیں کی ان پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے، ان کو اپنی لائف میں امپلیمنٹیشن اس کی لائن، تاکہ آپ اس پہ مزید اپنی لائف کو خوبصورت بنا سکیں۔ اور ابھی ہمیں کال پر اس وقت ہم نے شامل کرنا ہے عاصم محمود، جو کہ آپ جانتے ہیں ایک سیالکوٹ کا فخر ہیں، ایک بڑے بہترین ایکٹر ہیں، ان سے بات چیت کریں گے۔ جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ کال لائن پر موجود ہیں فخر سیالکوٹ، یوتھ سینسیشن اور مشہور ایکٹر آپ جانتے ہیں عاصم محمود۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال چال ہے موہت، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک۔ عاصم بھائی آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ جی عاصم بھائی، سب سے پہلے تو رمضان مبارک، اور رمضان کیسا گزرا ہے آپ کا؟ رمضان مبارک، آپ لوگوں کو بھی رمضان مبارک، اور دیکھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب لوگوں کو رمضان مبارک۔ رمضان بہت اچھا گزر رہا ہے، لیکن تھوڑی سی جو ایک روایتی ہوتی ہے چیز رمضان کی، رونقیں ہوتی ہیں، وہ تھوڑی سی مدم ہے۔ آپ کو پتہ ہے کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہے، اور کراچی میں بھی ساری چیزیں ایسے ہی ہیں، تو لیکن اللہ کا شکر ہے روزے تو اچھے چل رہے ہیں۔ بالکل۔ اچھا عاصم بھائی، آپ یقیناً سندرس فاؤنڈیشن کی خدمات کی، آپ نے یہاں کافی دفعہ دورہ بھی کیا، بچوں سے آپ نے ملاقات بھی کی، آپ ان کی سروسز کے یقیناً گواہ ہیں، آپ بھی ان گواہوں میں سے ایک گواہ ہیں، تو کیا کہنا چاہیں گے اس کی سروسز کے بارے میں، خدمات کے بارے میں؟ نہیں، میں شروع دن سے ہی میرے خیال سے آج سے 3 سال پہلے میں نے وزٹ کیا تھا پہلی دفعہ سندرس فاؤنڈیشن سیالکوٹ کا۔ اس سے پہلے نام ضرور سنا تھا، لیکن کبھی اتفاق نہیں ہوا تھا وزٹ کرنے کا نا۔ تو پھر جب ظاہر صاحب سے میری بات چیت اسٹارٹ ہوئی تو انہوں نے مجھے انوائٹ کیا، تو میں جب فرسٹ ٹائم گیا تو مجھے وہ ساری چیزیں دیکھ کے جو میں نے لائیو دیکھی تھی، تب تو وہ ساتھ والی بلڈنگ بھی ابھی شامل نہیں ہوئی تھی اس میں، تو تبھی مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یار یہ ایک جو ہے وہ ایک اچھی آرگنائزیشن ہے جو تیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے کام کر رہی ہے، اور صحیح دل سے کام کر رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ ہوتی ہے نا لائک فاؤنڈیشن ایسی ہوتی ہیں جو صرف پیسہ کمانے کے لیے ہوتی ہے، تو یہ تو میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کتنے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہاں پہ آ کے جو ہے وہ خون لگوا رہے ہیں اور ساری چیزیں، تو بڑی بات ہے۔ بالکل عاصم بھائی، جیسا کہ آپ نے پہلی بلڈنگ کا ذکر کیا اور میرے ہوتے ہوئے آپ نے دوسری بلڈنگ کا میں دورہ بھی کیا، اور بلکہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ تیسری بلڈنگ بھی سندرس فاؤنڈیشن نے ساتھ والی خرید لی ہوئی، اور اس کے لیے اس سال ہم بجٹس کے لیے ریکویسٹ کر رہے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آپ بھی ریکویسٹ کریں اپنے تمام دیکھنے والوں سے، سیالکوٹ کے لوگوں سے، کہ کس طرح وہ ادارے کا ساتھ دے سکتے ہیں، ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے، کیونکہ دیکھیں کیپیسٹی جو ہے وہ دوسری بلڈنگ خریدنے کا مقصد یہ تھا کہ کیپیسٹی کم تھی، لوگ زیادہ تھے، بچے زیادہ تھے، اور ان کو رکھنے کی جگہ اتنی زیادہ نہیں تھی، تو اس لیے سیکنڈ خریدی گئی۔ اور اب اگر آپ تیسری خریدنے کا پلان کر رہے ہیں، یا خرید چکے ہیں یا خریدنے والے ہیں، تو اس کا بھی مقصد یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے بچے جو ہے وہ مریض ہیں وہ آ کے جو ہے وہ ٹرانسپلانٹیشن جو ہے اپنا خون کا وہ کروائیں۔ تو میری ریکویسٹ ہے سب لوگوں سے کہ بھائی جتنا بھی ہو سکے آپ لوگ ہیلپ کریں سندرس فاؤنڈیشن کو، اور زکوٰۃ ہیں، عطیات ہیں، اور ویسے بھی اگر مطلب رمضان کے علاوہ بھی اگر آپ ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو کرنا چاہیے میکسیمم جتنا ہو سکے، کیونکہ خون تو چلے آپ خون کا ڈونیشن دیتے ہیں وہ بھی ایک الگ اچھی چیز ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ایک جو ہے وہ پیسوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے ایک آرگنائزیشن کو نا، تو آپ کو پیسوں کی بھی ہیلپ کرنی چاہیے اور خون کی بھی جہاں تک ہو سکے ہیلپ کرنی چاہیے۔ جی بالکل۔ اور عاصم بھائی، اسپیشلی جو نوجوان ہیں وہ آپ کے یقین فینس اور آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کو پسند کرتے ہیں، آپ کے کام کو بھی، اور آپ کی بات بڑی اہمیت رکھتی ہے ان کے لیے، تو ان کو خاص طور پہ کیا پیغام دیں گے؟ پیغام بس میں یہی دینا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ کرونا وائرس ہے، اور اس میں اس کرونا وائرس نے ہمیں بتا دیا ہے کہ کوئی بھائی یہ دولت، شہرت، ساری چیزیں یہی رہ جائیں گی،
تو ایک چیز کام آئے گی آپ کی آخرت میں کہ آپ جو ہے وہ تھوڑے سے نیک اعمال جو ہیں وہ کر سکیں جہاں تک ہو سکے. تو ضروری نہیں ہوتا کہ انسان صرف جو ہے وہ نمازیں پڑھ کے یا حج کرنے کے بعد یا روزہ رکھنے کے بعد ہی نیک اعمال کر سکتا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم سوچتے نہیں ہیں. چھوٹی چھوٹی نیکیاں کریں, لوگوں کا دل نہ دکھائیں, جو ہے غریب لوگوں سے پیار کریں, جہاں تک ہو سکے ان کی مدد کریں اور ہیلپ کریں لوگوں کی. بالکل, بہت شکریہ عاصم بھائی آپ کے پیغام کا, آپ کے وقت کا, اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے. اور آپ کراچی میں تو وہاں آپ کی اپنے آپ, مجھے امید ہے کہ پریکاشنری میئرز لے رہے ہوں گے اور اپنے آپ پروٹیکٹیو جگہ پہ ہوں گے انشاءاللہ, سیف جگہ پہ ہوں گے. تو بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا, آپ کے پیغام کا. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ موہت, آپ کا بھی بہت شکریہ, اور ظاہر صاحب کا بھی بہت شکریہ, اور سندس فاؤنڈیشن کا بھی بہت شکریہ. خیال رکھیں اپنا اور خوش رہیں اور حفاظت میں رہیں. خدا حافظ. بہت شکریہ. جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے سنا عاصم محمود یقیناً پہلے بھی آپ ہماری اسکرین پر دیکھ چکے ہیں ان کے ہمارے پروگرامز کو, اور یہاں کافی دفعہ دورہ بھی کیا انہوں نے سیالکوٹ میں برانچ کا. لیکن وہ بھی ہماری اس بات سے ایگری کر رہے تھے کہ جو تمام سروسز دی جا رہی ہیں وہ صاف و شفاف طریقے سے بچوں تک پہنچائی جا رہی ہیں. آپ کی ڈونیشنز. سر ہم اختتام کی طرف بڑھے, میں چاہوں گا کہ لاسٹ میں آپ کی میسیج دینا چاہیں کہ آپ ایک بار پھر سے, کیونکہ یہ سلسلہ چل رہا رمضان میں, یہ احساس کا ہمارا پروگرام جو چل رہا ہے, تو کیا اس کے بارے میں آپ پیغام دینا چاہیں گے؟ بالکل, پیغام تو یہی, جس طرح اتنے بڑے بڑے لیجنڈز نے اپنا پیغام دے دیا ہے, اور آخر پہ یہی ہے کہ پھر میں یہی بات کروں گا کہ موجودہ حالات میں, جو کہ کافی زیادہ ٹف حالات ہیں, ہر طرف جو ہے وہ لوگ ڈونیشن وغیرہ کر رہے ہیں, تو پھر میں یہی کہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ ڈونیشن اس ادارے کو, جو لوگ آلریڈی کرتے تھے وہ بھی کریں, اور جو اور نئے لوگ شامل ہوں. اور جس طرح بھی ہم نے ذکر کیا ہے کہ ہمارا بجٹ جو ہے وہ, اور مولانا صاحب نے بھی انشاءاللہ ہمیں کہہ دیا ہے کہ انشاءاللہ امید ہے کہ ہوگا, اور انشاءاللہ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ انشاءاللہ پورا ہوگا. جس طرح پچھلے سالوں میں ہم ایک بجٹ بناتے رہے ہیں, اور ہماری جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں رمضان سے انشاءاللہ وہ پوری ہوں گی انشاءاللہ. جیسا کہ تمام لوگوں کے پیغامات سنے, خصوص طور پہ ان تمام لوگوں کا بہت شکریہ جنہوں نے ہمیں کال کے ذریعے جیسا جوائن کیا, اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے وقت نکالا اور آج ہم لوگ اس پروگرام کے اندر بات چیت کر سکے, اور جو ہمارا پیغام تھا وہ ہم لوگوں تک پہنچا سکے. اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ جو ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں اور اس کو سراہتے بھی ہیں. اور لیکن اس پروگرام کے متعلق بھی آپ اپنا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا. ہمارے سوشل میڈیا لنکس آپ کی اسکرین پر موجود ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ ڈونیشن کے لیے ہماری ٹیم سے یا ہمارے جو مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں, تو تمام جو رابطہ نمبرز ہیں وہ آپ کی اسکرین پر موجود ہیں. ہمارے اکاؤنٹ ڈیٹیلز, اگر آپ شہر سے باہر ہیں سیالکوٹ سے, یا اگر آپ ملک سے باہر ہیں, تو آپ ہمارے جتنے تمام اکاؤنٹ نمبرز ہیں ان پر آپ ہمیں ڈونیشن دے سکتے ہیں. تو ہمارے ساتھ ہی رہیے, اور آپ کے تعاون ہمیں درکار رہے گا ہمیشہ. اس سے پہلے ہم پروگرام کا اختتام کریں تو میں سجاد بھائی آپ سے ایک بار پھر سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کلام جو کہ خاص طور پہ پرومو میں آپ نے پڑھا تھا وہ آپ پیش کریں. رحمت کا ہے خزینہ رمضان کا مہینہ, بخشش کا یابگینہ رمضان کا مہینہ. اللہ کی رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے, اللہ کی رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے. کھل دے بری ہے زینہ رمضان کا مہینہ. اب تو خدا کے بندے یہ دعائیں مانگتے ہیں, اب تو خدا کے بندے یہ دعائیں مانگتے ہیں. ہو کاش ہر مہینہ رمضان کا مہینہ. قربان کیوں نہ جائے
قربان کیوں نہ جائے آئے جو موت ایسی اے کاش ہو مدینہ رمضان کا مہینہ ذکر خدا سے ہر دم سانسیں مہک رہی ہے ذکر خدا سے ہر دم سانسیں مہک رہی ہے اشکوں کا ہے شبینہ رمضان کا مہینہ سرور اتار دے گا سب زنگ یہ دلوں کا سرور اتار دے گا سب زنگ یہ دلوں کا روشن کرے گا سینہ رمضان کا مہینہ بخشش کا یابگینہ رمضان کا مہینہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ سجاد بھائی آپ کے اس کلام کا اور اس امید کے ساتھ کہ عشرۂ مغفرت میں اللہ پاک ہم سب کی تمام مسلمانوں کی مغفرت کرے آمین. اور انعام رمضان سے اپنے میزبان خواجہ عبدالمجید کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.